الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کو آج کی اس پریس کانفرنس میں، جس میں ہم اردو کی ترویج، اشاعت اور اس کی بقا کے لیے آپ سے کچھ باتیں بانٹنا چاہتے ہیں، ان کا اشتراک آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ اور فارسی کا ایک مصرع میرے ذہن میں آتا ہے، اے کہ آمدنت باعث ہے آبادی ماں۔ آپ کا یہاں تشریف لانا، ہم نے آپ کو جرنلسٹ کی حیثیت سے نہیں بلایا ہے، ہم نے آپ کو محبان اردو کی حیثیت سے بلایا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دلوں میں اردو کی محبت ہے، اسی طرح آپ کے دل بھی اس محبت سے سرشار ہیں۔ اردو کی ترویج، اردو کی بقا، اردو کی تشہیر، اردو کا تحفظ، یہ ہم سے زیادہ آپ کا کام ہے، اور آپ دن رات اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اس مبارک کام کے لیے ایک مبارکباد دینا اپنا بنیادی فرض سمجھتا ہوں۔ اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جو ایک عمل گم ہے، جو مختلف تنظیمیں یہاں پر اردو کے لیے، جموں کشمیر میں اردو کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کا ایک عمل گم، ان کا ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی ہے، اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں بہت سارے تنظیمیں شامل ہیں، اور واحد مقصد، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اردو کی ترویج، اردو کے بقا اور اردو کے تحفظ اور اردو کے فروغ کے لیے پوری کوشش کرنا، اور سب محبان اردو کو شامل کرنا، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، جس میں تاجر شامل ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی کام سے وابستہ ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی پیشے سے وابستہ ہیں، جس میں وکلا شامل ہیں، جس میں استاد شامل ہیں، جس میں پروفیسر شامل ہیں، جس میں محکمہ مال کے افسران شامل ہیں، جس میں ریسرچ اسکالر شامل ہیں۔ یہ سارے لوگ، یہ دراصل سارے لوگ ہم اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے، ہم ان کو سب کو اس کوآرڈینیشن کمیٹی کا، اور آپ سمیت، میں نے پہلے آپ کا نام لیا ہے، آپ سمیت ہم اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے آپ جز ہیں، جزو لازم ہیں آپ لوگ، اور ایک نیسیسری پارٹ ہیں، ایک نیسیسری جز ہیں جو آپ لوگ اردو کے بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک پالیسی بیان ترتیب دیا ہے، میں وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ سوالات اس پالیسی بیان کے تناظر میں آپ کو کرنے ہوں، اور آپ سے ہم سے کچھ وضاحت طلب کرنی ہو، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر، جو متعدد انجمنوں کی متحدہ آواز ہے، حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں اٹھائے گئے بعض اقدامات کے ضمن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبان اردو کے خدشات اور تحفظات سے میڈیا برادری کو آگاہ کرنا چاہتی، تاکہ اصل صورتحال متعلقہ اداروں، بالخصوص حکومت اور عوام تک پہنچائی جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں، بلکہ یہ پوری تہذیب کا نام ہے۔ گویا اردو ایک ایسا تہذیبی اور ثقافتی آئینہ ہے جس میں برصغیر کا کوئی بھی شخص بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل، علاقہ و جنس اپنے ماضی اور حال کی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، تو اس ضمن میں ارباب فکر و نظر کی متفقہ رائے ہے کہ اردو زبان یہاں کے مختلف جغرافیائی خطوں، قوموں اور لسانی گروہوں کے درمیان رابطے کی واحد زبان ہے۔ اس اعتبار سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں اس زبان کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کے بیشتر تخلیق کار اپنے افکار و خیالات کو فنی، لسانی اور جمالیاتی در و بست کے ساتھ اسی اردو زبان میں پیش کر کے یہاں کی ثقافت کے نگار خانے کو رنگا رنگ بنا دیتے ہیں۔ انہیں خصوصیات کے پیش نظر ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محبان اردو
محبان اردو سرکار کے اس فیصلے سے کافی رنجیدہ ہیں جس میں نائب تحصیلداروں کے تقرر میں اردو کو حذف کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سال رواں کے ماہ فروری میں سرکار نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمہ اسکولوں میں اول سے لے کر 10ویں تک ہندی زبان کو رائج کرنے کا مفصل خاکہ پیش کرنے کا کام رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ہم ہندی زبان سمیت کسی بھی زبان کو اسکولوں میں رائج کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس فیصلے نے اردو کے ایک لازمی مضمون کے بطور زک پہنچانے کے خدشات کو عوامی سطح پر جنم دیا ہے۔ یہ دونوں تجارتی اور ثقافتی تنظیمیں متفقہ طور پر اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر کی سرپرستی میں ان سرکاری فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے پرزور گزارش کرتی ہیں۔ یہی مطالبہ اردو سے وابستہ پروفیسر صاحبان، اساتذہ کرام، مصنفین، ادبا، شعراء، ریسرچ اسکالرز اور اردو سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگوں کا بھی ہے، جس کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ سب کی توجہ درج ذیل باتوں کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، اردو زبان کی عوامی مقبولیت اور اس کی شیرینی کی بدولت مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے تقریباً 150 برس قبل 1885 میں اسے سرکاری زبان کا درجہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2، اردو کو یہاں دوسری مرتبہ سرکاری زبان کا درجہ اس وقت دیا گیا جب 1947 کے بعد جموں کشمیر میں عوامی حکومت اور آئین کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 3، اردو ایک عوام دوست زبان ہے جو نہ صرف جموں کشمیر اور لداخ کے 3 مختلف تہذیبی اور جغرافیائی اکائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کرنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ خود کشمیر کی مختلف لسانی اکائیوں مثلا پہاڑی، گوجری، بلتی، شینا، کشمیری وغیرہ بولنے والوں کے درمیان بھی رابطے کی سب سے اہم اور مؤثر زبان ہے۔ نمبر 4، پورے ہندوستان میں اس وقت جموں کشمیر اردو کا واحد مرکز دبستان ہے، کیونکہ یہاں اس کے جاننے، سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے والے بلا تفریق مذہب و ملت سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، اردو زبان کی خصوصیت کے پیش نظر یہاں اس زبان میں اخبارات و رسائل کی تعداد 250 سے زائد ہے، جس سے اس کے وسیع تر عوامی حلقہ اثر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جموں کشمیر کی ثقافتی تاریخ میں اردو زبان کا نمایاں کردار رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 150 برس سے یہاں کے بیشتر تخلیقی اذہان کو اردو زبان نے ہی سہارا دیا ہے، اور ہنوز یہاں کے قلمکار زیادہ تر اردو ہی میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ نمبر 7، ایک نہایت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری و نجی سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات بڑے ہی شوق سے اردو مضمون پڑھتے ہیں، اور دیگر مضامین کے مقابلے میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، یونیورسٹی کی سطح پر پڑھائے جانے والے مضامین میں اردو زبان کے فارغین کو روزگار کے مواقع نسبتاً زیادہ میسر آتے ہیں، کیونکہ یہ زبان درجہ اول سے لے کر 10ویں جماعت تک کشمیر کے ہر اسکول میں، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک اختیاری مضمون کی حیثیت سے یونیورسٹی کی سطح تک پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر سطح پر اردو اساتذہ کی تقرریاں روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 9 ہے، اس اعتبار سے اردو تعلیم یافتہ افراد کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں۔ نمبر 10، ثقافت کے فروغ میں اردو زبان کا کردار اظہر من الشمس ہے۔ فی زمانہ اردو زبان جموں کشمیر کے لسانی منظرنامے پر ایک توانا اور طاقتور لسانی ذریعہ کے بطور اپنی اہمیت منوا چکی ہے۔ اس لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہر ایک شخص اس زبان کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا ہے۔ نمبر 11،
چونکہ آبادی کے ایک بڑے حصے کی مادری زبان کشمیری ہے، اس لیے یہاں کے اسکولوں میں اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان کو پڑھانے کا بھی نظم ہے۔ بعض ماہرین لسانیات کا ماننا ہے کہ کشمیری زبان کو بذریعہ اردو سکھانا آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں اعراب کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جبکہ کشمیری زبان میں اعراب کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کشمیری زبان سیکھنے والے طلباء کو اردو سے مدد ملتی ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر کی دیگر مقامی بولیاں اور زبانیں بھی اردو سے ہی مدد لیتی ہیں، خواہ وہ رسم الخط ہو یا اعراب۔ ہر دو اعتبار سے وہ اردو کی طرف ہی رجوع کرتی ہیں۔ ان میں پہاڑی، گوجری، بلتی، شینا، پنجابی وغیرہ زبانیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس طرح اردو کے فروغ سے دیگر مقامی بولیاں بھی پھل پھول سکتی ہیں۔ نمبر 12، اردو زبان کی عوامی اہمیت اور مقبولیت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ سرکار کی ہر فلاحی اور ترقیاتی منصوبہ اور اسکیم کو اردو زبان کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ایک ایسی ہندوستانی زبان ہے جو کنیا کماری، بنگال، گجرات سے لے کر بہار، یوپی اور پنجاب تک ہی کیا بلکہ سارے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو کشمیر تک عام کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا نکات کے پیش نظر اردو کوارڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر حکومت وقت سے التماس کرتی ہے کہ اردو زبان کے تئیں ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کی ترویج کے لیے اقدامات کیے جائیں اور نائب تحصیلداروں کی تقرری میں اردو کو حذف کیے جانے کے حالیہ فیصلے کو عوامی خواہشات کے احترام میں واپس لیا جائے۔ محکمہ مال کے دوسرے افسران کے ساتھ ساتھ نائب تحصیلداروں کا اردو سے واقف ہونا بہتر انتظامیہ چلانے میں مددگار ثابت ہوتا آیا ہے۔ کمیٹی کی یہ بھی مانگ ہے کہ اسکولوں میں اول سے لے کر 10ویں تک ہندی رائج کرنے کے عمل میں اردو کی موجودہ تدریسی صورتحال کو کسی بھی صورت میں کسی بھی طور متاثر نہ ہونے دیا جائے اور 10ویں جماعت تک اس کی ایک لازمی مضمون کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ وہ پالیسی بیان ہے جو وادی کو چھوڑ کر نہ صرف وادی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی صرف گوجری زبان جانتا ہو، اگر کوئی جس طرح اس وقت ہو رہا ہے، اگر کوئی صرف کشمیری زبان بولتا ہو لیکن پھر بھی وہ اردو سمجھتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاں لاکھوں مزدور آتے ہیں اور یہاں پر لاکھوں مزدور بہار سے اور باقی اعلیٰ ہندوستان کے دیگر ریاستوں سے جہاں پر آتے ہیں، یہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کا واحد ذریعہ جو ہے رابطہ جو ہے وہ اردو زبان ہے۔ جہاں پر جتنے سارے ہمارے بہت ساری مساجد میں جتنے سارے ہمارے مبلغ ہیں، جتنے سارے امام ہیں، وہ اردو میں بولتے ہیں اور یہاں کی پوری آبادی ان کے واعظ کو ان کی اس کو سمجھ لیتی ہے۔ اگر اردو سے رابطہ منقطع ہو جائے تو وہ ہمارے لیے وہ بالکل ایک گریک یا لیٹن جیسی زبان بن جائے گی۔ اسی طرح یہاں کے جو طلباء باہر کی ریاستوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ اردو نہ جانتے ہوں تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنی ضروریات کا وہ اظہار نہیں کر سکتے اور اس طرح وہ کٹ کر رہ جائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قومی اتحاد کی علامت ہے، یہ وحدت کی علامت ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی زبان ہے۔ یہ جموں اور لداخ جو ہمارا حصہ رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اور ہندوستان کے جتنی باقی دیگر ریاستوں کے ساتھ جو ہے واحد رابطہ جو ہے، واحد رابطہ وہ اردو زبان ہے۔ اس لیے اردو زبان کی ترویج، اردو زبان کی تشہیر، اردو زبان کے بقا، اردو زبان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی وحدت کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ قومی وحدت اور قومی یکجہتی کے لیے کام کرنے کے مترادف ہے اور اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے
पूरे पूरी जो मुहिब्बान उर्दू जो हैं, उर्दू के साथ मोहब्बत करने वाले और उर्दू की अहमियत को कौमी वहदत के लिए कि सरकारी सतह पर जितने सारे वो इक़दामात करते हैं वो उर्दू की बका के लिए वो इक़दामात किए जाएँ और उर्दू की क़यामत पर मैं बिल्कुल वाज़ह तौर पर उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पॉलिसी बताता हूँ कि हम कतअन किसी भी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम कतअन किसी भी ज़ुबान को पढ़ाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ाना उर्दू की क़यामत पर नहीं होना चाहिए। उर्दू की जो हैसियत है वो बहरहाल बरकरार, न सिर्फ बरकरार रहनी चाहिए बल्कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरकार को सरकारी सतह पर, अवाम को अवामी सतह पर, निजी इदारों को, तालीमी इदारों को और जो इससे वाबस्ता है ताजरों को तिजारत की सतह पर और वकला को वकालत की सतह पर, महकमा माल के अफसरान को वहाँ की सतह पर और पुलिस थानों में जहाँ पर इस वक्त भी रोज़नामचा और जितने सारे जो हैं वो उर्दू में लिखे जाते हैं और जिसमें FIR वगैरह जो हैं वो उर्दू में दर्ज होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उर्दू के साथ हमारा राब्ता जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा हम एक दूसरे साथ जुड़े रहेंगे और इसी जुड़े रहने के लिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम और आप भी मुहिब्बान उर्दू, हाँ जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, आप भी मुहिब्बान उर्दू हैं, हम भी उर्दू से मोहब्बत रखते हैं और हम ये समझते हैं कि सरकार भी उर्दू से मोहब्बत रखती है, इसलिए हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के बका के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इक़दामात करें और ये ज़ुबान जो पिछले 150 बरसों से यहाँ की सरकारी ज़ुबान रही है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, यहाँ पर जो राब्ता कायम रहा है, जो वहदत की अलामत रही है वो उर्दू है और इस उर्दू को तो इसको आगे बढ़ाएं वो, तो इसीलिए हमने आज की प्रस्तुति। एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने इंतज़ामी सतह पर ये चीज़ें उठाई हैं, पहले ही उठाई हैं। हमने जितने सारे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर एडवाइज़र, चीफ सेक्रेटरी, जितने सारे ये मेंबर्स हैं, डिविजनल कमिश्नर्स, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन और जितने सारे हैं उनको मेमोरेंडम इरसाल किए। हमने दरख्वास्त की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब कश्मीर तशरीफ़ लाएँ तो उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वफ़द उनसे मिलना चाहता है। अभी तक उसका जवाब हमें नहीं मिला है, लेकिन तब से मेरे ख्याल में वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए हैं। हमारा इरादा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलें और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिलें और एडवाइज़र साहब से भी मिलें और उनसे इस बारे में जो है वो तवज्जो मबज़ूल करने की। दूसरा सवाल जो है, जहाँ तक हमारे ये उर्दू जो है ये हम ये समझते हैं कि उर्दू किसी ख़ास फ़िरके की ज़ुबान नहीं है और जब आप इसको अपनी तंग ज़हनी की वजह से किसी मज़हब के साथ जोड़ते हैं, जब कोई किसी तंग ज़हनी की आपसे ज़्यादा और कौन वाकिफ़ होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू का रोल सबसे ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उर्दू न होती तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं। उर्दू ने सिर्फ गालिब और इकबाल नहीं, ब्रिजनारायण, चकबस, फिराक और जितने सारे गोपी चन्ना ये इतने आज की हैं, तो इसके साथ वाबस्ता है। जहाँ तक आप दीनी उलूम का ताल्लुक़ है वो अरबी और फ़ारसी के बाद हिंदी में भी लोग लिखते हैं जो हिंदी हैं, लेकिन बहरहाल उर्दू में एक बहुत बड़ा हमारा सरमाया जो है वो उर्दू में है और बहरहाल हम हर सूरत में, जहाँ तक हम हर ये जो मज़हब है, हर मज़हब के लोग जो हैं हम चाहते हैं कि हर मज़हब की नौजवान नस्ल अपने मज़हब के साथ जुड़ी रहे।
ہر مذہب کے جو نوجوان نسل ہیں وہ مذہب کی اخلاقی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اخلاقی قدریں تو تمام مذاہب میں یونٹ سے فرض کر لیجیے اردو کونسل ہے، اس میں 18 تنظیمیں شامل، اس میں پرائیویٹ ایسوسیشن سے لے کر تاجروں تک، یا ہم مختلف سیمینارز کرتے ہیں